بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ قسطنطنیہ یورپ میں اسلام کی اشاعت کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بنا ہوا تھا، اس لیے اس کے سقوط کا مطلب تھا یورپ میں مسلمانوں کی پہلے سے کہیں زیادہ طاقت اور سلامتی کے ساتھ اسلام تعارف کرانے میں کامیابی۔ قسطنطنیہ کی فتح کے تاریخی عالم کے اہم ترین واقعات میں شمار کیا جاتا ہے، بالخصوص یورپ کی تاریخ اور اسلام کے ساتھ اس کے تعلق کے حوالے سے یہ واقعہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، حتیٰ کہ یورپی مورخین اور ان کے بعد آنے والے تاریخ نگاروں نے اسے ازمنہ وسطی کا اختتام اور عہد جدید کی ابتدا شمار کیا۔ فتح کے بعد سلطان نے شہر کی تعمیر نو کے سلسلے میں بہت سے کام کیے، اس کی فصیلوں اور قلعہ بندیوں کو مضبوط کیا، اسے دولت عثمانیہ کا دارالحکومت بنایا اور اس کا نام اسلام بول یعنی اسلام کا شہر تجویز کیا، جو بعد میں استنبول مشہور ہو گیا اور عرصہ تک ترکی کا دارالحکومت رہا۔ مغرب کی نصرانی دنیا اس فتح کی خبر سے بہت متاثر ہوئی، نصرانیت پر خوف و ہراس اور ناکامی کا احساس چھا گیا اور استنبول سے آنے والی فوجوں کا انہیں ہر وقت درکار لگا رہنے لگا۔ نصرانی شاعراء اور ادباء نے حتی المقدور کوشش کی کہ نصرانیوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف کینہ کی آگ اور غیظ و غضب کا لاوا پھوٹ پڑے۔ امراء اور ملوک نے مسلسل کئی روز تک میٹنگز کی، نصرانیوں کو تمام اختلافات اور رنجشیں بلا دینے کی ستائیں دی گئی۔ پوپ نکولا پنجم سقوط قسطنطنیہ کی خبر سے سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ اس نے اپنا سارا وقت اور تمام کوششیں اطالوی ملکوں کو متحد کرنے کے لیے صرف کر دیں اور انہیں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی ترغیب دی، اور روما میں پوپ کی سربراہی میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس میں شریک تمام ملکوں نے اس بات کا اعلان کیا وہ اس سلسلے میں پورا تعاون کریں گے اور اپنے مشترکہ دشمن کے خلاف اپنی تمام کوششیں اور وسائل صرف کریں گے۔ قریب تھا کہ یہ معاہدہ اپنی تکمیل کو پہنچتا کہ اس دوران پوپ کو موت نے آ لیا۔ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سقوط قسطنطنیہ کے روح فرما صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ یہ واقعہ اس پر غم و دکھ کا پہاڑ بن کر ٹوٹا اور وہ اندر ہی اندر گھٹ کر 25 اپریل 1455 کو فوت ہو گیا۔ امیر فلپ طیب ڈیو آف برگنڈی کے جذبات کو بھی بڑا ٹھیس پہنچی، وہ غیظ و غضب اور غیرت و اہمیت سے جل بن کر رہ گیا۔ نصرانی بادشاہوں کو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ کئی دوسرے جنگجو گھوڑا سوار اور انتہا پسند اور نصرانیت سے قلبی لگاؤ رکھنے والے بھی اس قدم بقدم چلے۔ مسلمانوں کے خلاف یہ جنگ ایک مقدس عقیدے کا رنگ اختیار کر گئی۔ پورا یورپ اپنے اپنے ملکوں کو بچانے کے لیے آمادہ تال ہو گیا۔ مسلمانوں کے خلاف نصرانیوں کی ان جنگوں کی سربراہی روم پوپ کر رہے تھے۔ سلطان محمد فاتح نصرانیوں کی ان حرکتوں سے قطعاً غافل نہیں تھا، وہ ان کے بارے میں پوری اطلاعات رکھتا تھا۔ اس نے بھی اپنی دولت کی تقویت اور دشمنوں کو نستعلیب کرنے کے لیے بڑی احتیاط سے منصوبہ بندی کی اور وہ تمام اقدامات کیے جو ضروری تھے۔ جو نصرانی علاقے سلطان محمد کے پڑوس میں تھے، یا ماسیا یا دمورا اور طرابزون جیسے علاقے جن کی حدود سلطنت عثمانیہ سے آ کر ملتی تھیں، اپنے حقیقی جذبات کو چھپائے خوشی و مسرت کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اپنے وفود اس سلطان کی خدمت میں بھیجے اور اس عظیم کامیابی پر انہیں مبارکباد دی۔ پوپ بیوسانی اپنی چرب زبانی اور سیاسی مہارت کو کام میں لاتے ہوئے نصرانی قوم بادشاہ قائدین اور سپاہ کے دل میں اپنے روایتی صلیبی کینہ کی آگ کو تیز تر کرنے کی پوری کوشش کرنے لگا، اور بعض ملک عثمانیوں کے خاتمے کی اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن جب لشکر کشی کا وقت آیا تو ان میں سے بعض نے معذرت کر لی۔ ان کے ملک کو داخلی مسائل کا سامنا ہے۔ انگلستان اور فرانس کی 100 سالہ جنگ نے انہیں تھکا دیا تھا اور اب یہ کسی نئے میدان جنگ میں اترنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ برطانیہ اپنے گھریلو جنگ اور دستوری بکھیروں میں الجھا ہوا تھا۔ اسپانیہ اندلس کے مسلمانوں کی نسل کشی میں مصروف تھا، جبکہ اٹلی کی جمہوری سلطنتیں مجبوراً جلب زر کے لیے دولت عثمانیہ سے اپنے تعلقات مضبوط کرنے میں مصروف تھی۔ اس صلیبی حملے کا پروگرام پوپ کی موت کے ساتھ ختم ہو گیا۔
جس سے عملے کی سربراہی کر رہا تھا۔ ہنگری اور بلغیریا نے اکیلے دولت عثمانیہ کا سامنا کیا۔ پھر بلغیریا نے تو فوراً دوستی کا معاہدہ کر لیا، اپنے ذاتی مفادات کی خاطر عثمانیوں کے ساتھ بہترین پڑوسی کی حیثیت سے رہنے کا عزم اظہار کیا، جبکہ ہنگری کو عثمانیوں کے مقابلے میں شکست کا سامنا ہوا اور عثمانی فوجوں نے سربیا، یونان، فلاک، کرم اور ارجبیل کے بڑے بڑے جزیروں کو اپنی ملکیت میں شامل کر لیا، اور یہ سب کچھ تھوڑے عرصے میں ہو گیا۔ سلطان محمد اچانک ان پر حملہ آور ہوا اور ان کی جمعیت کو بکھیر دیا، انہیں خوب سزا دی۔ پوپ پیوس ثانی نے اپنی پوری مہارت اور سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی توجہ دو پہلوؤں پر مرکوز رکھی۔ ایک تو اس نے کوشش کی کہ عثمانی نصرانی مذہب کو قبول کر لیں۔ اس نے اس مقصد کے لیے بشارتی وفود بھیجے، بجائے سلطان کی خدمت میں ایک خط بھیجا اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ نصرانیت کو مدد بہم پہنچائیں، جس طرح اس سے پہلے قسطنطین اور کلوفیس نے اس کی سرپرستی کی۔ پوپ نے سلطان سے وعدہ کیا اگر وہ اخلاص کے ساتھ نصرانیت کو قبول کرے گا تو پوپ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کو اپنی برکتوں اور سرپرستی سے نوازے گا۔ پوپ نے یہ بھی وعدہ کیا کہ اگر سلطان اخلاص کے ساتھ نصرانی مذہب کو قبول کرے گا تو پوپ اسے جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ دے گا۔ جب پوپ اپنے اس منصوبے میں ناکام ہوا تو اپنے دوسرے منصوبے کو کامیاب کرنے کی کوشش کی۔ اس نے سلطان کو دھمکی دی، انہیں ڈرایا اور طاقت استعمال کرنے کی بات کی۔ اس دوسرے منصوبے کے نتائج بھی بہت جلد سامنے آ گئے۔ صلیبی لشکروں کو شکست ہوئی اور وہ حملہ جس کی قیادت ہونیا ہنگری کر رہا تھا بری طرح ناکام ہو گیا۔ رہے قسطنطنیہ کی فتح کے اثرات مشرق کی اسلامی سلطنتوں پر، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایشیا اور افریقہ کے علاقوں میں مسلمانوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ یہ فتح ان کے آباء و اجداد کا خواب تھی اور کئی نسلوں سے وہ اس خواب کی تعبیر کے لیے بے قرار چلے آتے تھے۔ اب ایک عرصہ بعد وہ اپنی آنکھوں سے اس خواب کی تعبیر کو دیکھ رہے تھے۔ سلطان محمد فاتح علیہ رحمۃ اللہ نے مصر، حجاز، بلاد فارس اور ہندوستان کی اسلامی حکومتوں کا خطوط ارسال کیے اور انہیں اس عظیم اسلامی فتح کی خوشخبری سنائی۔ اسلامی ممالک میں اس عظیم کامیابی کی برسر منبر تشہیر کی گئی، شکرانہ کی نماز ادا کی گئی، گھروں اور دکانوں کو سجایا گیا اور دیواروں، فصیلوں اور کپڑے کے بینروں پر مختلف رنگوں میں لکھ کر اس خبر کی خوب تشہیر کی گئی۔ کتاب بدایع الظہور کے مصنف ابن ایاس اس واقعے کے بارے میں لکھتے ہیں، جب یہ خبر مصر پہنچی اور سلطان محمد فاتح کا وفد آیا تو قلعہ پر خوشی سے دمدمے بجائے گئے اور کارا کی گلی کوچوں کو سجا کر اس خبر کی تشہیر کی گئی۔ پھر سلطان نے برسبائی امیر کو اخور ثانی کو ابن عثمان کی طرف بھیج کر اس فتح کی مبارکباد دی۔ مورخ ابو المحاس بن تغرہ بردی کا ذکر کرنا اہم ضروری خیال کرتے ہیں، جنہوں نے لوگوں کے جذبات اور ان کی قلبی کیفیات کو بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب فاتح کا وفد تحائف سے لدا برا روم کے زعماء میں سے کچھ اسیروں کو لیے مصر پہنچا تو میں نے کہا الحمدللہ، یہ عظیم کامیابی محض اللہ کا احسان ہے۔ قاصد مذکور تشریف لائے، استنبول کے رئیس اسیروں کی صورت ان کے ساتھ تھے۔ قاصد انہیں لے کر سلطان مصر انال کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ دونوں قیدی قسطنطنیہ سے آئے تھے۔ قسطنطنیہ استنبول میں ایک بہت بڑا کلیسیا ہے۔ سلطان بہت خوش ہوا اور تمام لوگ بھی اس فتح کا سن کر مسرور ہوئے۔ اس واقعے پر جشن منایا گیا، دمدمے بجائے گئے، شہر کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ پھر قاصد مذکورہ ان دونوں قیدیوں کو ساتھ لیے سوموار 25 شوال کو قاہرہ کی مختلف سڑکوں سے گزرتا ہوا قلعہ کی جانب بڑھا۔ لوگوں نے دکانوں اور گھروں کو خوب سجایا تھا۔ سلطان نے پہاڑی قلعے کے سلطانی احاطے میں ایک بہت بڑے جشن کا اہتمام کیا۔ ابن تغرہ بردی نے قاہرہ میں لوگوں کے ساتھ جس طرح کے اجتماعات اور فتح قسطنطنیہ پر ان کی خوشی شادمانی کا تذکر کیا ہے، اس طرح کے محافل اور جشن کا پوری اسلامی دنیا میں اہتمام کیا گیا۔ سلطان نے فتح کی خوشخبری کے خطوط اسلامی فرمانرواؤں کو بھیجے، جیسے سلطان مصر، شاہ ایران، شریف مکہ، امیر کرمان وغیرہ۔ اس طرح بعض خطوط پڑوسی مسیح ممالک کو بھی بھیجے گئے، جیسے برا اخلاق، ہنگری، بوسنیا، سربیا، البانیہ، ارد گرد کئی دوسری سلطنتیں۔
ذیل میں سلطان محمد فاتح کے خطوط سے ایک اقتباس دیا جاتا ہے کہ جو انہوں نے مصر کے سلطان اینال کے نام تحریر کیا۔ یہ خط احمد نورانی کا تحریر کردہ ہے۔ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ راہ خدا میں جنگ کی اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی۔ ہم اس طرح پر قائم رہے اور انہی کا مقاصد کے حصول کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر عمل پیرا ہیں۔ جنگ کرو اور ان سے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر کاربند ہیں۔ جس کے پاؤں راہ خدا میں غبار آلود ہوئے، اس پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ حرام فرما دی۔ اس سال اللہ تعالیٰ نے اپنی برکتوں سے ہمیں نوازا، ہم پر انعام فرمایا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی تھام لیا۔ اللہ کریم کے فضل و کرم کے طفیل اپنے اس دینی فریضے کی ادائیگی اور اللہ کریم کے اس فرمان عالی شان پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے بھروسے سے پر نمازوں اور مجاہدوں کی بری اور بحری اثار کو تیار کیے تاکہ اس شہر کو فتح کریں جو گناہ اور کفر پر بھرا ہوا تھا اور اسلامی ممالک کے درمیان میں ابھی تک فتح نہیں ہوا تھا۔ یہ شہر اپنے کفر پر نازا تھا، گویا وہ چمکتے گال پر بدصورت خارش کا نشان ہو یا چاند کے چہرے پر داغ۔ اس شہر کا ایک حصہ سمندر میں ہے اور دوسرا خشکی پر۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل پیرا ہو کر اس کے لیے ہر طرح کی تیاری کی جو کہ ہماری استعداد میں تھی، اور گولہ بارود، منجنیق، نقب زنی کا سامان، پتھر وغیرہ جو چیزوں کو خشکی کی طرف سے کام آ سکتا تھا، اور سامان سے بھرے ہوئے بحری جہاز اور سمندر میں پہاڑوں کی ماند بلند ہونے والی کشتیاں جو بحری حملے میں کام آ سکتی تھیں، سب اس کے لیے تیار کیے، اور 26 ربیع الاول 857 کو اس شہر کے مضافات میں جا اترے۔ میں نے اپنے دل سے کہا، اب کوشش کرو اور محنت سے کام لے اور میری مدد کر، یہی تو ہے جس کی مجھے تمنا رہی ہے۔ جب بھی ان کافروں کو حق کی طرف بلایا گیا تو انہوں نے کفر پر اصرار کیا اور تکبر کیا۔ وہ حق کے منکر تھے۔ ہم نے اس شہر کا محاصرہ کر لیا، ہم ان سے لڑے اور ہم سے لڑے، ہم نے ان سے قتال کیا اور انہوں نے ہم سے قتال کیا۔ ہمارے اور ان کے درمیان 54 دن رات لڑائی جاری رہی۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح نصرت پہنچی جائے تو انسان کے لیے مشکل اور دشوار کام آسان ہو جاتے ہیں۔ 20 جمادی الاول منگل کے روز صبح صادق کے وقت ہم نے اس طرح حملہ کیا جیسے طرح شیاطین پر ستارے ٹوٹ کر گرتے ہیں۔